أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے پہ تبتل کا مضمون بیان کرتے ہوئے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ مرنا ہی مشکل نہیں، زندہ ہونا بھی بہت مشکل ہے، بلکہ مرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس سلسلے میں مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے آج پھر کچھ اجتماعات کا اعلان کرنا ہے۔ جو اجتماعات کل سے شروع ہو چکے ہیں اور آج بھی جاری ہیں، غالباً آج کے میرے اس خطبے کے بعد جو وہاں شام کے قریب کسی وقت سنا جائے گا، یہ اجتماع ختم ہوں گے۔ اس سلسلے میں مجلس انصار اللہ کے اجتماعات بہاول نگر کے ہیں، رحیم یار خان، اوکاڑا، جہلم اور نواب شاہ ضلع کے اجتماعات ہیں۔ یہ سب کل 14 اکتوبر سے شروع ہوئے ہیں اور آج ختم ہوں گے۔ یہ ساری وہ مجالس ہیں جن میں مختلف وقتوں میں دوروں کی توفیق ملتی رہی۔ بہت سے ایسے چہرے ہوں گے جو ابھی بھی انصار اللہ کے مختلف عہدوں پر فائز ہوں گے۔ وہ مقامات جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں وہ بھی اکثر میری نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل کے ساتھ ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن مقاصد کے پیش نظر یہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ خدام احمدیہ کے اجتماعات جو کل شروع ہوئے ہیں ان میں ضلع گوجرانوالا، نارووال، گجرات، راولپنڈی، لودھراں، پشاور کے اجتماعات ہیں۔ پشاور کا اجتماع اگرچہ ضلعی ہے لیکن دوسرے اضلاع سے بھی خدام شرکت کر رہے ہیں، اس لیے عملاً یہ صوبائی بھی بن گیا ہے۔
جو اجتماع آج سے شروع ہو رہے ہیں ان میں مجلس انصار اللہ ضلع اٹک، خدام الحمدیہ ضلع نوابشاہ اور ڈرگ روڈ کراچی کے اجتماعات ہیں۔ اسی طرح مجلس خدام الحمدیہ ضلع نوشہرہ فیروز کا اجتماع بھی 15 اکتوبر سے ہی شروع ہو رہا ہے اور کل ختم ہوگا۔ کل سے جو اجتماع شروع ہوں گے ان کے ذکر کے متعلق بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ ضلع بدین کا اجتماع ہے، گجرات کا یہ مجالس انصار اللہ کے ہیں، ضلع بدین اور گجرات، اور خدام الحمدیہ کا اجتماع اطفال الحمدیہ اور الندھرا ہندوستان، غالباً آندھرا پردیش کا ذکر ہوگا، الندھرا تو میرے ذہن میں کوئی نہیں، بہرحال جہاں بھی ہے ہندوستان کا اجتماع ہے، الندھرا لکھا ہوا ہے۔ ان کے سالانہ اجتماعات 16 اور 17 اکتوبر 16 سے شروع ہو کر 17 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، الگ الگ نصیحتیں ہر اجتماع پر تو نہ ضرورت ہوتی ہے نہ عملاً ان کا کوئی ایسا فائدہ ہے، کیونکہ جو نصیحتیں ساری جماعت کو کی جاتی ہیں اس میں خدام، انصار، لجنات، اطفال سب پیش نظر ہوتے ہیں، اور ان نصیحتوں پر کان نہ دھرنا اور الگ نصیحتوں کا مطالبہ کرنا یہ تو ایک بے معنی سی بات ہے۔ وہی لطیفہ اس پر صادق آتا ہے، جیسا کہ شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک مراسی اپنی بہن سے ملنے گیا، اور پنجاب میں رواج ہے کہ جو بھائی بہن سے ملنے جاتا ہے وہ پنیاں لے کے جاتا ہے۔ وہ تھا بیچارہ کبڑا اور بہن کے گلڑ نکلے ہوئے تھے، یہاں دونوں طرف گٹھلیاں سی تھیں۔ بہن نے جب دیکھا کہ بھائی خالی ہاتھ آیا ہے تو مذاق کے طور پر اس نے کہا کہ بھائی یہ پنیوں کی گٹھلی جو تم نے اٹھا رکھی ہے یہ اتار کے مجھے پکڑا دو، یعنی اس کے کبڑا ہونے کی طرف اشارہ تھا اور مذاق تھا کہ تم خالی ہاتھ آئے ہو تو ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، تو شاید یہ تم نے پنیوں کی گٹھلی پیٹھ کے اوپر اٹھا رکھی ہے۔ بھائی بھی مراسی تھا، اس نے فوراً جواب دیا کہ پہلے اگلیاں تے نہ گال ہے، جو پہلے گلے میں اٹکی ہوئی ہیں وہ تو پہلے کھا لو، پھر دوسری پنیوں کا مطالبہ کرنا۔ تو جب بھی مجھ سے بار بار نصیحتوں کا مطالبہ ہوتا ہے ذہن اس لطیفے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ لطیفہ تو مذاق ہے، محض مذاق ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ وہ نصیحتیں جو پہلے کی جائیں اگر وہ گلے میں اٹکی رہ جائیں اور دل تک نہ اتریں یا کانوں میں پھنس جائیں اور ذہن میں نہ جائیں تو ایسی نصیحتوں کا فائدہ کوئی نہیں، اور ایسی نصیحتیں سننے والا مزید کے مطالبے کا حق نہیں رکھتا۔ بس جو کچھ میں خطبات میں کہتا ہوں بہت کچھ ہے، بلکہ بعض دفعہ دل پر یہ بوجھ پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی جماعت میں شاید اس سب کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن بار بار دہرا کر کچھ تسلی ہوتی ہے کہ جو باتیں ضرورت سے زیادہ محسوس ہوئی ہوں بار بار کہنے سے دل نشین ہو جائیں گی، اور رفتہ رفتہ اس سے انشاءاللہ تعالی جماعت کو ان باتوں پر عمل کی توفیق ملے گی۔ جو مضمون میں زندگی اور موت سے متعلق بیان کر رہا تھا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ موت سے زندگی زیادہ مشکل ہے، اور روحانی زندگی کے متعلق تو 100% یہ درست ہے کہ زندہ ہونا زیادہ مشکل ہے، زندہ ہونے کی تمنا بھی مشکل ہے، اور یہ خیال کہ ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ میں بدیوں سے چھٹکارا حاصل کروں اور نیکیوں کی طرف حرکت کروں، یہ محض ایک خوش فہمی ہے، ایک رومانی کیفیت کا نام ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ عملاً جب میں نے غور کیا تو صوفیاء کا ایک مقولہ میرے ذہن میں آیا، جس میں صوفیاء کو جو بہت پسند ہے، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس سلسلے میں مجھے خیال آیا کہ احادیث میں مجھے یاد نہیں کہ کبھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو۔ جہاں تک میں نے تلاش کیا ہے یا کروایا ہے
مجھے ایسی کوئی حدیث دکھائی نہیں دی، لیکن قرآن کریم میں یہ ضرور ذکر ملتا ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائیں تو استجیبو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا جواب دو اور زندہ ہونے کے لیے آگے بڑھو۔ تو موت کا نہیں، زندگی کا ذکر ہے، اور انبیاء موت سے زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی زندگی کو دراصل دوسرے صوفیاء نے موت کا نام دے دیا ہے، کیونکہ وہ زندگی موت سے بھی زیادہ دوبھر ہے۔ جن باتوں کی طرف بلایا جاتا ہے وہ گویا مر جانے کے مترادف ہیں۔ بس اپنے اپنے ان تعلقات پر اگر آپ غور کریں جن تعلقات نے آپ کو خدا کے مقابل پر کسی اور بدی کا غلام بنا رکھا ہے، تو پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی کہ ان تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنا تو الگ رہا، ان تعلقات سے چھٹکارے کی گہری تمنا کا پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے حضرت یوسف کو ایک عظیم الشان مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ حضرت یوسف کی طرح کے واقعات لاکھوں کروڑوں اربوں دنیا میں ہو رہے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہوں کہ اس بدی میں مبتلا نہ ہوں جس بدی کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بدی ہے لیکن بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، بے اختیار ہیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس نفسیاتی بیماری کو خوب کھول کر ایک مثال کی صورت میں پیش فرما دیا۔ فرمایا کہ یوسف بھی تو تھا جس کے پیچھے ایک عورت ایسی عورت پڑی تھی جس میں خود ذاتی طور پر رعنائیاں تھیں، اس میں حسن کا کمال تھا، جذب تھا، اور یہی مضمون ہے جس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس نے بھی ارادہ کیا اور اس نے بھی ارادہ کیا یا خواہش کی، بشرط حضرت یوسف کے متعلق فرمایا کہ خواہش کی یا کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کر دیتا۔ تو حضرت یوسف کی خواہش کے متعلق یہ شرط پیش کر دی کہ خواہش ہو سکتی تھی، بھاری امکان تھا، تبھی تقاضے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو گیا۔ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زلیخا کو ایک خوبصورت دلکش عورت کے طور پر پیش کرتا ہے، اس کا استنباط اسی سے ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں طبعی طور پر اس کی طرف جھکنے کا امکان موجود تھا، اور بڑا قوی امکان موجود تھا، اتنا قوی کہ جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ گویا ارادہ کر لیا۔ لیکن اللہ کا فضل حائل ہوا، اور اللہ کے فضل نے حضرت یوسف کو اس ظلم کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ وہ کیوں ہوا؟ اس مضمون کو کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، پہلے اپنے نفس پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد یہ دعا کی کہ اے خدا، جس طرف یہ لوگ، یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، میں نفس کے تجزیے کے بعد اس یقین تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے قید ہونا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بدی کا شکار ہو جاؤں۔ اس سے استنباط مزید یہ ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کر لیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ارادے کے تمام محرکات موجود تھے۔ اگر خدا کا خاص فضل اس شخص پر نازل نہ ہوا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت نے اس کو پاک نہ کیا ہوتا تو وہ ضرور ارادہ کر لیتا، لیکن یہ دعا حائل ہو گئی ہے، اور یہ دعا بتاتی ہے کہ ارادہ نہیں تھا، کیونکہ فرماتے ہیں مجھے تو قید ہونا زیادہ منظور ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ مجھے قید زیادہ منظور ہے۔ عام حالات میں تو انسان کہتا ہے اللہ مجھے بچا لے، یہ کیوں مطالبہ کرے کہ مجھے ایک اور مشکل میں ڈال دے؟
اس مضمون پر غور کرنے سے کچھ اور باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا اس وقت کی دعا ہے جب کہ ان کی شرارت بڑھتے بڑھتے ایک ایسی سازش میں تبدیل ہو چکی تھی جس کے نتیجے میں آپ کو سامنے جیل دکھائی دے رہی تھی، اور جانتے تھے کہ انہوں نے مجرم بنا کر مجھے جیل خانے بھجوا دینا ہے۔ یہ ایک احتمال تھا، اس احتمال کے صورت میں آپ نے اپنے دل کو ٹٹولا، یعنی ایک طرف وہ کشش جو ایک طبی کشش تھی، دوسری طرف خوف حائل تھا کہ اگر میں اس میں گناہ میں مبتلا نہ ہوا تو پھر یہ سزا ملے گی۔ ان دونوں متفرق دباؤ کے نیچے آ کے، دونوں سمتوں کے دباؤ کے نیچے آ کر پھر دل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کی دعا نامقبول ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بس وہ لوگ جو تبتل چاہتے ہیں ان کے لیے ایک عظیم الشان مثال ہے۔ تبتل سے پہلے نفس کا تبتل ہونا ضروری ہے، ورنہ ظاہری تبتل ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک دوسری حکمتوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تو اے میرے بندے، تو قربانی کے لیے تیار ہے، میں تجھے جیل سے بھی بچاتا ہوں۔ لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ اس بدی کے پیچھے ایک بہت بڑا حسن پوشیدہ تھا۔ جیل میں جانے سے ہی وہ تمام ترقیات کے دروازے کھلے ہیں جن کے متعلق ویسے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس مشکل کے رستے سے اللہ تعالیٰ نے فراخی کے رستے کھول دیے اور اس عظیم مقام تک حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا جس کا پہنچانا مقدر تھا، لیکن حضرت یوسف کی دعا اس میں مددگار بن گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں مثالیں محفوظ فرمائی ہیں، ان کی دنیا پر آپ غور کر کے دیکھیں، حیرت میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ عظیم کلام ہے جس کے اندر ایک اپنی سی دنیا ہے، اپنے قانون چل رہے ہیں اور گہرا ربط ہے ایک بات کو دوسری بات سے۔ بس تبتل کا مضمون ہم پر ظاہر ہو گیا کہ اگر تبتل کرنا ہے تو تبتل بہت مشکل کام ہے، مرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان چمٹا رہتا ہے اس سے علیحدگی عملاً موت دکھائی دیتی ہے۔ بس ایک ایسا فیصلہ ہے جہاں ہر زندگی کی تمنا موت دکھائی دے رہی ہے۔ ایک دفعہ کا مرنا نہیں، بار بار کا مرنا ہے، لیکن زندہ ہونے کی خاطر، اور زندہ ہونے کی تمنا کے رستے میں یہ باتیں روک ہیں، تمنا ہی نہیں اٹھتی۔ یہ تمنا دعا سے اٹھ سکتی ہے، دعا کے نتیجے میں بیدار ہو سکتی ہے، ورنہ سوئی پڑی رہے گی۔ اس حصے کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تبتل کہاں سے کہاں ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اصل میں تبتل کا مطلب ہے بدیوں سے نجات حاصل کرنا، بدیوں سے تعلق توڑنا۔ یہ تعلق دو طرح سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ بدیاں دھکا دے دیں، حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ انسان مجبور اور بے اختیار ہو جائے، کوئی رستہ باقی نہ رہے۔ ایسی صورت یوں پیدا ہوتی ہے، مثلا کسی کا محبوب مر جاتا ہے اور ایسا سخت دھکا لگتا ہے کہ انسان دنیا سے ہی بیدار ہو جاتا ہے۔ کسی کا ماں کا پیارا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ساری جائیداد برباد ہو جاتی ہے، گھر بار کو آگ لگ جاتی ہے یا ڈاکو لوٹ کے لے جاتے ہیں، ساری عمر کی کمائی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ ایسے موقع پر تبتل کے لیے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تبتل اصل میں وہ تبتل نہیں جس کی طرف قرآن کریم بلا رہا ہے۔ اس تبتل کے نتیجے میں کئی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا جب انسان کو ایک دھکا لگتا ہے، گہرا صدمہ پہنچتا ہے، تو بعض دفعہ انسان ایسی صورت میں خدا کی طرف جانے کی بجائے انسانوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس دنیا کے دھکے کے نتیجے میں ضرور خدا ہی کا خیال آئے، اور زیادہ دنیا کی چیزوں کی طرف گرتا ہے۔
بعض دفعہ ایسا آدمی ہوش گوا بیٹھتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، یعنی اپنا تعلق اس طرح توڑتا ہے کہ ہوش بھی جاتے رہتے ہیں۔ اس مضمون میں ایک اندرونی ربط ہے۔ اصل میں وہ تعلق جو ٹوٹ نہ سکے، وہ غالب آ چکا ہو، اس کو انسان بھلائے تو بھول سکتا ہے ورنہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ بس ایسا شخص جو کسی ایسی چیز سے محبت کرتا ہے گویا اس کا معبود بن چکی ہے، اس سے علیحدگی ممکن نہیں۔ ایسی مائیں ہیں جو اولاد کی عملاً پرستش کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ اولاد ہاتھ سے جاتی رہتی ہے تو اس لیے پاگل ہوتی ہیں کہ ہوش اور اولاد کی یاد اور اولاد کا تعلق ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ موت کے سوا علیحدگی ممکن نہیں ہے، بس ذہن پر موت آ جاتی ہے اور اسی کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ بس یہ تبتل جو دنیا کے دھکے کے نتیجے میں پیدا ہو، لازم نہیں کہ خدا کی طرف دھکیلے، مگر خدا کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں شخص کو صدمہ پہنچا، وہ بہت بزرگ بن گیا ہے، درویش بن گیا ہے، اس کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ درویش جو ہے اس کی کیفیت میں اور اس درویش میں جس نے خدا کی خاطر تعلق توڑے ہوں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کو بعض دفعہ لوگ بت تو بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بت خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ دنیا سے مجبوری کا تعلق کاٹنے کے بعد دھکے کھا کر جو آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اگر اپنی درگاہ میں جگہ دے دے تو احسان ہے، لیکن اس سے وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو للہ تبتل کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اور للہ ہی تبتل انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہر موقع پر خدا کو ترجیح دے کر غیر اللہ سے منہ موڑتے ہیں اور تعلق قطع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ احسن القصص بیان فرمایا۔ میں جب شروع میں پڑھا کرتا تھا تو حیران رہ جاتا تھا کہ ایسا آسن کیا ہے آخر یہ قصہ، لیکن جو غور کیا اس بات کی سمجھ آتی گئی کہ تبتل کے مضمون میں ایک عظیم الشان حکایت ہے، قصہ ہے۔ حکایت تو فرضی ہوتی ہے، قرآن کریم جب قصہ کہتا ہے تو حقیقت کو قصہ بتاتا ہے۔ تو قرآن اصطلاح میں ایک ایسی حقیقت ہے جس پر جتنا غور کریں انسان حیران ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس تعلق بے انتہا ہو اور بے انتہا تعلق کے سارے محرکات موجود ہوں اور خوف بھی بے انتہا ہو، دوسری طرف خوف کے موجبات بھی سارے موجود ہوں، اور بیچ سے انسان کا دل پہلے یہ فیصلہ کرے کہ نہ میں خوف سے ڈروں گا، نہ میں تعلق کی حرص میں، اپنے ذاتی تعلق کی حرص میں غلط فیصلہ کروں گا، میں جس کا ہوں اسی کا ہو چکا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی کی طرف جھکتا ہوں اور اسی سے چاہتا ہوں کہ مجھے اس صورتحال سے بچا لے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ اس دعا کو قبول فرمایا اور ہر بدی سے ایک بہتری کی صورت پیدا فرما دی اور ترقیات کا عظیم سلسلہ شروع کیا ہے۔ بس اس پہلو کو غور کر کے اپنی بدیوں پر نظر ڈال کر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس حد تک ان سے علیحدہ ہونے پر تیار بیٹھے ہیں۔ جب کشتی نوح کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو بعض دفعہ عبارتوں سے خوف آتا ہے، بعض دفعہ دل لرزتا ہے کہ ہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی وہ ایسا مقام ہے جس سے کلیتاً علیحدگی کا حکم ہے، ورنہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی میری جماعت میں سے نہیں، وہ بھی میری جماعت میں سے نہیں۔ اس تعلیم کو آپ پڑھیں اور غور کرنے کے بعد ہر فقرے پر ٹھہریں اور غور کریں کہ آپ کو اس سے ڈر تو نہیں لگ رہا، آپ کو یہ دوبر اور بوجھل تو نہیں معلوم ہو رہا، اگر ہے تو وہی خوف کا مقام موجود ہے۔ جو لوگ تبتل کر چکے ہیں، یعنی ہر پہلو سے تبتل کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ تحریر آسان ہو چکی ہے، وہ بے خوف پڑھتے ہوئے گزر سکتے ہیں، ان کو کوئی دل میں خدشہ نہیں ہوگا کہ اوہو میں تو یہاں بھی مارا جا رہا ہوں اور یہاں بھی مارا جا رہا ہوں اور یہاں بھی مارا جا رہا ہوں۔ بس میں اس کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے محض اندازہ لگانے کی خاطر
کہ آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہو کہ تبتل ہے کیا اور کس حد تک آپ ان پہلوؤں سے میں تبتل اختیار کر چکے ہیں۔ فرمایا یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہے، ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ دیکھو میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ۔ دیکھو میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ، خدا کی نافرمانی ایک گندی موت ہے، اس سے بچو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآنی محاورہ اختیار فرمایا ہے، بچنے کو موت نہیں کہا بلکہ زندگی کہا ہے۔ ان معنوں میں، دوسرے معنوں میں وہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ غلط نہیں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں بین ہی زندگی کی طرف بلانے کے لیے نافرمانی کو موت قرار دیا ہے۔ دعا کرو تا تمہیں طاقت ملے۔ جو شخص دعا کے وقت خدا کو ہر ایک بات پر قادر نہیں سمجھتا، بجوز وعدہ کی مستثنیات کے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بجوز وعدہ کی مستثنیات کے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص جھوٹ اور فریب کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو جھوٹ آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے جو میں نے پہلے اٹھایا تھا، اس کی مثال دے رہا ہوں۔ بکثرت لوگ جھوٹ کی کسی نہ کسی عادت میں مبتلا ہیں۔ کوئی بڑا جھوٹ بولتا ہے، کوئی چھوٹا جھوٹ بولتا ہے، کوئی روزمرہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی بس اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب بچنے کا اور کوئی ذریعہ دکھائی نہ دے اور جھوٹ کے سوا اور کوئی سہارا نظر نہ آئے۔ کوئی معمولی ابتلاؤں میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی انتظار کرتا ہے بہت بڑا جب ابتلا آ جائے تو وہاں جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ سارے پھسلنے کے مقامات ہیں، اور ہر حالت میں جھوٹ سے پرہیز یہ تبتل ہے۔ اور اس کی تمنا پیدا ہو جائے اور پھر انسان یہ فیصلہ کر کے دعا کرے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کے نتیجے میں ہر قسم کے بد نتائج قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، یہ یوسفی دعا بنے گی۔ اس کے سوا اس دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس لوگ جو کہتے ہیں جی ہم تو بڑی دعا کرتے ہیں، بدیاں چھوٹ نہیں رہیں، جھوٹ کی عادت ہے، مصیبت ہے، بار بار کوشش کرتے ہیں پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس پر غور کریں، ان کو وہاں جواب ملے گا۔ وہ نہیں چاہتے اس سے بچنا، وہ ادنا حالتوں سے بچنے کی تمنا کی خواہش رکھتے بھی ہوں تو بڑے مقامات پر جب وہ غور کر کے دیکھیں گے، وہ ان کا دل ان کو بتا دے گا اگر وہ سچے ہیں کہ تم فلاں جگہ جا کر جھوٹ سے پرہیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس وقت انسان اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے اور یہ فیصلہ کرے کہ میں جو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور میرا دل مجھے کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، یہ کون سی دعا ہے؟ اس میں کوئی سچائی نہیں۔ وَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وہ عمل صالح جو دعا کو قوت بخشتا ہے اور کلام کو اونچا کرتا ہے، وہ یہ پہلا عمل، یہ نیت کا عمل ہے۔ قطعاً اپنے اندرونے کو قطعی طور پر اپنے سامنے رکھ کر انصاف اور تقوی سے فیصلہ کریں کہ آپ اس بدی کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، اور پھر دعا کریں، پھر دیکھیں وہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے۔ کوئی تیر ایسا نشانے پر نہیں لگ سکتا جس طرح اس شخص کی دعا لگتی ہے جو اپنے نفس کو صاف اور ستھرا کر کے کلیتاً خدا کے لیے ہو کر، للہ ہو کر قبلہ رخ ہو جائے، اپنا رخ خدا کی طرف پھیر دے اور پھر یہ کہے کہ اے خدا میں تیرا ہو چکا ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں غیر مجھے اچک نہ لے، غیر مجھے اپنا نہ بنا لے۔ یہ دعا جب آپ کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نامقبول ہو۔ کبھی ایسی دعا نامقبول نہیں ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور فریب کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو فریب دہی سے کلیتاً پاک ہیں؟ ہر مشکل کے وقت، ہر حالت میں انسان کا دماغ فریب کی طرف ضرور جاتا ہے۔
ایک ٹیکس کی چوری ہے، ایک تجارت کے معاملے میں نفع کی تمنا ہے، ایک مکان بیچنے کی خواہش ہے، ایک لڑکی جو بیمار ہے اس کی شادی کرنے کی تمنا ہے. ہر ایسی حالت میں جس میں انسان کی زندگی روزمرہ آزمائشوں میں پڑتی ہے، وہاں آپ کو ایک فریب کا درندہ چھپا ہوا دکھائی دے گا. ہر ایسے گوشے میں وہ پلنگ ہے جس کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ شاید کہ پلنگ خفتے باشد. غور کرنا، یہاں کوئی نہ کوئی حملہ کرنے کے لیے چیتا تیار بیٹھا ہے، اور وہاں دماغ ضرور فریب کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ خیال کہ اس طرف جاتا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. نیک کا دماغ بھی جاتا ہے کسی نہ کسی عذر کی طرف، اور بد کا دماغ بھی جاتا ہے. نیک کا دماغ جب جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. اور بد لذت کے ساتھ وہ فریب دہی کی باتیں سوچتا ہے، اور اس لذت میں گم ہو کر اپنے آپ کو یہ کمپلیمنٹس دے رہا ہوتا ہے، اپنی یہ تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کون ہوشیار ہوگا، میں نے یہ ترکیب سوچ لی ہے اور یہ ترکیب سوچ لی ہے. یہی فریب ہے جو فریب کی ایک فطری رجحان جو تمام گناہوں سے پہلے انسان کے دل میں جنم لے چکا ہوتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں ان کی تعریف آپ جو چاہیں کر لیں، لیکن ہر انسان گناہ کے وقت دل میں جانتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے میں کھلم کھلا منظر عام پر پیش کروں اور اس پر فخر کروں. یا سزا کا خوف مانے ہو جائے گا، یا اپنی ریپوٹیشن، یعنی اپنی شان دنیا کے سامنے بنا رکھی ہے، اس کے داغدار ہونے کا خیال مانے ہو جائے گا. بس اس وقت انسان ضرور فریب کی بات سوچتا ہے کہ میں اس طرح بچوں گا اور اس طرح بچوں گا اور یہ طریق کروں گا اور یہ طریق کروں گا، اگر پکڑا گیا تو یہ کہوں گا. اور یہ ساری باتیں فریب کے مضمون سے تعلق رکھ رہی ہیں. یعنی ہر جگہ ایک ایسا بندھن ہے جس کو توڑے بغیر آپ خدا کی طرف جا ہی نہیں سکتے. تو دعا کس طرح کریں گے کہ اے اللہ مجھے فریب سے بچا؟ اور وہ دعا کام کیا آئے گی جہاں اپنے آپ کو آپ نے فریب سے باندھ رکھا ہے. ہر ابتلا کے وقت اس جھوٹے خدا کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم فریب سے نجات چاہتے ہیں، ہمیں بخش دے. دعا کا مضمون کوشش کے بعد یا کوشش کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں. ہر وہ کوشش جو دعا کے برعکس سمت میں جاری ہے آپ کی دعا کو ناکام کر دیتی ہے، سوائے اس کے کہ ایک اور لطیف مقام تک انسان پہنچ جائے جہاں خوب دل کو ٹٹول کر دیکھے کہ مجھے برائی سے نفرت بھی ہے، میں واقعتاً فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. اس وقت ایک اور عزت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور خدا کے حضور انسان عرض کرتا ہے کہ اے اللہ میری کوشش کے حد سے معاملہ جا چکا ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر مجھے حال پر چھوڑ دیا جائے تو میں اس برائی میں ہمیشہ مبتلا رہوں گا. میں عادی بن گیا ہوں. ایسے گناہوں میں ملوث لوگوں کی مثال ڈرگ ایڈکٹس کی سی ہے. وہ لوگ جو ڈرگز وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بسا اوقات کچھ عرصے کے بعد ان کی اس ڈرگ ایڈکشن کے بد نتائج ان کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور بار بار بھنا کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ نجات مل جائے، لیکن پوری طرح اس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اگر واقعتاً یہ دعا کی جائے کہ اے خدا مجھے نجات بخش دے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرما دے کہ اس کی کوشش میں طاقت پیدا ہو جائے، اس کو ایسے ذرائع میسر آ جائیں کہ وہ واقعتاً ڈرگ ایڈکشن سے دور ہٹ کر کسی اور طرف رخ اختیار کرے، یا واقعتاً اس سے وہ ذرائع چھین لیے جائیں جن کے ذریعے وہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہوتا ہے.
دونوں صورتیں ہیں۔ دعا کے نتیجے میں بعض دفعہ ایک بدی پر آمادہ انسان جو بدی پر تیار بیٹھا ہو، لیکن دل کی آخری گہرائی میں خلوص کی کوئی رمق باقی ہو، اور خدا سے یہ دعا کرے اے خدا میں ارادہ کیے بیٹھا ہوں، لیکن دل نہیں چاہتا کہ تیری رضا کے خلاف کوئی لذت حاصل کروں، اس لیے تو میری مدد فرما اور اس بدی کو مجھ سے ٹال دے، تو بسا اوقات ایسا ہوگا کہ خدا تعالیٰ اس کے رستے میں اور گناہ کے رستے میں کوئی طبی روک پیدا کر دے گا، چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جائے گا۔ بس نیتوں کا خلوص ہے جو جہاں سے تبتل کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ پہلے دل کو اپنے دل کے تعلقات کو بدیوں سے توڑیں یا توڑنے کا قطعی ارادہ کر لیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر برائی سے تبتل اختیار کرنے یعنی علیحدگی اختیار کرنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہر وقت اس کو دنیا سوار ہے، یہ بھی ملے وہ بھی ملے، اس کو اکیلا اس کو غیر اللہ کی محبت قرار نہیں دیا، لیکن ایک ساتھ ایک اور علامت بیان فرما دی جس کے نتیجے میں یہ دنیا کی خواہش حقیقتاً غیر اللہ کی محبت بن جاتی ہے۔ فرمایا اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جو شخص دنیا کی خواہش رکھتا ہے جو ایک فطری چیز ہے، اور ساتھ آخرت کا مضمون بار بار اس کے سامنے آتا ہے، وہ آخرت کا تصور اس کی دنیا کی خواہش کو معتدل کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ آخرت کا تصور دنیا کی خواہش کو اس حد تک معتدل کر دیتا ہے کہ انسان میں ایک استغنا پیدا ہو جاتا ہے۔ میری خواہش تو ہے یہ چیز مل جائے، گناہ نہیں ہے، لیکن آخرت کے تصور کے بعد انسان پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میری خواہش تو ہے مگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں، اللہ ملے تو بہت ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اگر رضا کے مطابق ہے تو ملے ورنہ نہ ملے۔ یہ بھی ایک قسم کی تبتل ہے، یعنی دنیا سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک بے تعلقی کا ایسا انداز جو انسان کو غنی کر دے، بے پرواہ کر دے، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ راضی رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے پھر خدا کی طرف حرکت مثبت طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسا متوازن بیان فرمایا ہے۔ وہ شخص جو دنیا کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایسا موقع جہاں دین کا ایک مفاد ہو اور اس کے مقابل پر دنیا کا کوئی مفاد ہو، وہاں انسان باریک نظر سے اب غور کرے کہ دین کے مفاد کو ترجیح دے گا یا دنیا کے مفاد کو ترجیح دے گا۔ یہ بہت ہی مشکل مضمون ہے، کیونکہ بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے عالم لوگ بھی اس مضمون میں ضرور ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ایک گہری نظر کے ساتھ اپنے نفس کے محاسبے کی عادت ڈالنا حقیقت کو پانے کے لیے ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے کوئی سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے، یا ان کے افسران کی طرف سے، یا جس جگہ ان کی تقرری ہوئی ہوتی ہے ان کی بے اتنائی کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب وہ ایسے لوگوں سے نظام کے متعلق باتیں کرتے ہیں جن کا نظام کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے، وہ اپنے دل کے دکھ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس طرح کچھ تسکین پاتے ہیں، تو وہ یہ سوچ نہیں رہے ہوتے اس وقت کہ ہم نے دین کو دنیا پر نہیں بلکہ دنیا کو دین پر مقدم کر لیا ہے۔ کیونکہ جب کسی شخص کے سامنے
ایک ایسی بات بیان کی جائے جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے متعلق برا اثر پڑے جو دین کو چلانے پر مامور کیے گئے ہیں، تو لازماً اسی حد تک دین سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں دین کا احترام اٹھ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان دین اور دین والوں سے دل برداشتہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر جو شخص بیان کر رہا ہے اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس سے تعلق بڑھتا ہے، اس کے گرد ایک گروہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا جھوٹا خدا وہاں جنم لے لیتا ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے، اگر اس کو آپ گہرائی سے سمجھیں اور جماعت احمدیہ کی فتنوں کی تاریخ پر اس کو چسپاں کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس حد تک یہ مضمون بار بار اطلاق پاتا ہے اور بڑے بڑے ہوش مند ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں۔ شکوہ ہے کسی سے، اگر وہ دین کے معاملے میں شکوہ ہے تو اس کے لیے قرآن کریم نے ایک ہی رستہ بتایا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ ہے۔ یہ دعا باقی جگہ نہیں، یہاں بھی بہت زور کے ساتھ صادق آتی ہے۔ ایسا شخص جو خدا کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہے، اگر دنیا کی ہمدردی سے اس لیے باز رہتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ ان لوگوں کے دین کو نقصان نہ پہنچ جائے، ایسا شخص لازماً خدا کی طرف جھکے گا اور اس کا دنیا سے تبتل ہوگا اور اللہ کی طرف تعلق کا قدم آگے بڑھے گا۔ بس تبتل کا مضمون بہت ہی باریک مضمون ہے، بڑی لطافت کے ساتھ، گہری نظر کے ساتھ اتر کر دیکھنا پڑتا ہے۔ مثالیں سامنے رکھ کر ان پر غور کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح بار بار آپ نے اللہ سے تبتل کیا ہے اور غیر اللہ کی طرف جھک گئے ہیں۔ جب ہمیشہ دین غالب رہے گا اور دین کے مفادات غالب رہیں گے تو سچا مظلوم بھی دین سے بددل کرنے کے خیال سے ایسی نفرت کرے گا جیسے اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہو۔ وہ اپنی ذات میں ان باتوں کو دبا جائے گا تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اور بھی ہلاک نہ ہو جائے۔ بس ایسا شخص پھر ہلاک نہیں ہوا کرتا۔ جو دوسروں کی ہلاکت کا موجب نہ بنے وہ خود کبھی ہلاک نہیں کیا جاتا۔ جو دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے نفس پر ایک ہلاکت طاری کر لیتا ہے، اللہ کے فضل کا ہاتھ ضرور اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے ضرور اٹھاتا ہے اور بلند مقامات کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر وہ دنیا کی ہمدردیاں لینے کی خاطر اپنے دکھ دنیا سے پھولنے والے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور بہت بہت ابتلا اور فتنے بنتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں واقعہ درست ہے۔ میں درست واقعات کی بات کر رہا ہوں، جھوٹ کی بات نہیں کر رہا، بہتان کی بات نہیں کر رہا۔ جھوٹ اور بہتان باندھ کر دین اور دین والوں سے متنفر کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑے عذاب کا تقاضا کرتا ہے۔ میں نفس کے دھوکے میں مبتلا ہونے والوں کی بات کر رہا ہوں جو سچ دیکھتے ہیں، واقعہ درست ہے جس کے خلاف ان کو شکایت ہے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ میری دین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ نقصان اٹھا جاؤں اور کسی اور کی ٹھوکر کا موجب نہ بنوں۔ یہ سچی مامتا ہے جس کی مثال حضرت سلیمان کے فیصلے کے صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، دو عورتوں کے دو بچے تھے بہت پیارے، ایک کا بچہ مر گیا تو وہ مامتا میں ایسی پاگل ہوئی کہ اس نے کہا میں تو بچے کے بغیر رہ نہیں سکتی، دوسری عورت کا بچہ اس نے چھین لیا اور اسے اپنا بنا لیا۔ دونوں عورتیں جھگڑ رہی تھیں اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے فیصلہ کریں۔ حضرت سلیمان کی عدالت میں ان کو پہنچایا گیا، یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جب دیکھا، دونوں طرف کی باتیں سنی، تو فیصلہ فرمایا کہ آسان بات تو یہی ہے کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، آدھا ایک کو دے دیا جائے، آدھا دوسری کو دے دیا جائے، کیونکہ ہم تو عالم الغیب نہیں، ہمیں نہیں پتہ کس کا ہے۔ بس یہ ناممکن ہے کہ ایک سے محروم کر کے دوسرے کو دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ جس سے محروم کیا جائے وہی سچی ماں ہو، تو اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیا جائے۔
جس کا بچہ تھا اس کی چیخیں نکل گئیں، اس نے واویلا شروع کر دیا، اس نے کہا میں جھوٹی تھی، یہ بچہ اس کا ہے، اس کو دے دو۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، اور یہی حکمت تھی حضرت سلیمان کی، جس کی وجہ سے وہ غیر معمولی طور پر صاحب حکمت مشہور ہوئے۔ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ کس کا بچہ ہے، جو رو رہی تھی کہ میرا بچہ نہیں ہے اس کو بچہ پکڑا دیا۔ بس وہ جو سچی محبت کرنے والے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جس چیز سے محبت ہے اس کو نقصان پہنچے۔ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا کہ یہ مضمون ہے کہ ہر فیصلے کے وقت میں سوچوں گا کہ میرے دین کو نقصان ہو رہا ہے یا مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر دین کو نقصان ہو رہا ہے تو اپنا ہر نقصان انسان خوشی سے قبول کر لے، یہ تبتل ہے، اور یہ تبتل لازماً اسے خدا کی گود تک پہنچائے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایسا انسان خدا کی محبت کے بغیر زندہ رہ سکے پھر، یا خدا کی محبت اسے قبول نہ کر لے اور خدا کی محبت کی حالت میں جان نہ دے۔ بس یہ مضمون ہے جسے مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ جو شخص در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام کتنا گہرا اور کتنا محتاط اور کتنا فصیح و بلیغ ہے۔ اس موقع پر در حقیقت کا لفظ عمداً سوچ کر داخل کیا گیا ہے، محاورتاً نہیں۔ فرمایا سب میری بیعت کرتے وقت یہ کہتے ہیں میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، لیکن در حقیقت کتنے ہیں جو رکھتے ہیں یا رکھنے کی تمنا رکھتے ہیں؟ بس فرمایا جو شخص در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص پورے طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بدعملی سے، یعنی شراب سے اور قمار بازی سے یعنی جوئے سے، بد نظری سے اور خیانت سے، رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اب یہ تحریر اکثر دلوں پر بہت بوجھل ہے، کیونکہ ہر بدی اگر اپنی انتہا میں نہیں تو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں انسان کے اعمال میں نہیں تو اس کے دل میں پنپ رہی ہوتی ہے، اس کی نیتوں میں داخل ہوتی ہے، تمنا بن چکی ہوتی ہے۔ اور انسان کی راہ میں اگر کوئی اس کی اور اس کی بدی کی راہ میں اگر وہ چیز حائل ہے تو خواہش کی کمی نہیں، بے اختیاری حائل ہوتی ہے۔ بہت سے معصوم ایسے ہیں جو مجبور ہیں، بے اختیار ہیں، ان کی بدی تک پہنچ نہیں ہوتی، پہنچ ہو اور پھر نہ کریں، یہ نیکی ہے۔ اور اسی مضمون کو مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اگر تمہاری نیتوں میں داخل رہیں تو تم تبتل کبھی اختیار نہیں کر سکتے۔ نیتوں کو پاک صاف کرو، نیتوں کی گہرائیوں سے جڑوں کو اکھیڑ کے باہر پھینک دو، پھر دعا کرو تو پھر دیکھو کہ کس طرح نیکی اسی سرزمین میں جڑیں پکڑتی ہے جہاں پہلے بدیاں پنپ رہی تھیں۔ فرمایا ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہمارے جوڑے ہیں جن کی زندگیاں اسی لیے برباد ہوئیں کہ کہیں خاوند بیوی سے خیانت کر رہا ہے، کہیں بیوی خاوند سے خیانت کر رہی ہے، اور یہ خیانت کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں کمی، چوری چھپے کچھ تعلقات قائم رکھنا، یا ایک ملکیت کو دوسرے کے سپرد کر دینا، یہ تفاصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، مگر انسان کے زندگی کے دائروں میں میاں بیوی کے تعلقات کا دائرہ بھی بہت وسیع دائرہ ہے، اور اس دائرے میں بارہا ہر قسم کے خیانت کے مضمون جگہ پا جاتے ہیں۔ ان موقعوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ قول پیش نظر رکھ کے غور کریں، ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ اپنے تعلقات کو نہیں توڑ سکتے۔ ایک شخص ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے جہاں دین پر تانامیزی ہو رہی ہوتی ہے، تخفیف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے فیصلوں کو،
کبھی خلیفہ وقت کے، کبھی امیر کے، کبھی کسی اور عہدیدار کے، کبھی صدر مجلس خدام الاحمدیہ کے فیصلے کو، کبھی دوسرے عہدیداران کے فیصلوں کو تخفیف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اس پر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ لو جی یہ دیکھو یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیا فضول بات ہے، کیا معنی رکھتی ہے۔ کئی قسم کے جو تمسخر کے فقرے کسے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی مجلس میں بعض لوگ جا کے بیٹھتے ہیں اور اس مجلس سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ جب دین کی تخفیف کو دیکھتے ہو، اور تفصیل بیان نہیں فرمائی، ہر قسم کی تخفیف اس میں شامل ہے، تو اس وقت تک اس مجلس سے الگ ہو جایا کرو جس وقت تک یہ مضمون جاری ہے۔ یہ بہت ہی وسیع حوصلے کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مستقلاً ان سے قطع تعلق کر لو، کیونکہ اگر ہر بدی پر فوراً پورا قطع تعلق اختیار کر لیا جائے تو ایسے لوگوں کی اصلاح پھر کیسے ممکن ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کلیتاً ایک مکمل الگ سوسائٹی بن جائیں، اور جن کا بدوں کے ساتھ کسی قسم کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ قرآن کریم نے کس حکمت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا کہ جب تک وہ مجلس بد ہے اس مجلس میں تم نے نہیں بیٹھنا، تم بغیرت ہوگے اگر اس میں بیٹھو گے، اور تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اگر تم بیٹھو گے۔ ہاں، جب وہ مجلس بدیوں سے پاک ہو چکی ہو اور رنگ اختیار کر چکی ہو، پھر بے شک ان میں واپس جایا کرو اور ملا کرو تاکہ تمہاری نیکی کا اثر ان پر پڑے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اب صرف بیٹھنے کو منع نہیں فرمایا، فرمایا ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ بغیرت بنتا ہے۔ ہاں میں ہاں ملانا لفظاً ہی نہیں بلکہ خاموش رہنے کے نتیجے میں بھی ہوا کرتا ہے۔ اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی ایک انسان ایک بد بات کو سن رہا ہے اور یا اس کے خلاف کھل کر اپنے معافی الضمیر کو، اپنے دل کی بات کو بیان نہیں کرتا یا چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، ایسا شخص عملاً اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بس ہاں میں ہاں ملانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی مجالس میں جہاں دین کو تخفیف یعنی حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو اور دین پر مذاق اڑائے جا رہے ہوں، ایسا شخص جو وہاں سے نہیں اٹھتا اور عملاً ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، فرمایا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہر ایک زانی، فاسق، شرابی، خونی، چور، قمار باز، خائن، مرتشی، غاصب، ظالم، دروغ گو، جال ساز اور ان کا ہمنشین یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جو عملاً معید بن چکا ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بدیاں ہیں ان کے ساتھ تعلقات ایسے بڑھا لیتا ہے کہ دراصل ان سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہمنشین سے مراد اتفاقاً یا کچھ دیر کے لیے کہیں بیٹھنے والا یا ساتھ پھرنے والا مراد نہیں ہے۔ ہمنشین ایک محاورہ ہے، جیسے شرابیوں کے ہمنشین ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ پی بھی لیتے ہیں، اگر نہ بھی پیتے ہوں تو لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں اس مجلس کا۔ تو ہمنشین سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی ان سب بدیوں میں کسی نہ کسی رنگ میں یا معید ہوتے ہیں یا ان کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ مجلسیں ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تبھی وہ ان میں اٹھنا بیٹھنا اپنا ایک مستقل شعار بنا لیتے ہیں، زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ فرمایا وہ سب میری جماعت میں سے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا ان کا ہمنشین اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہاں یہ تہمتیں لگانے کا ذکر اس پہلے مضمون کے ساتھ جو داخل ملا دیا ہے، یہ قابل غور بات ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے تہمتیں لگانے والوں کے حالات پر غور کیا ہے اور کافی مختلف قسم کے ایسے حالات سامنے آتے ہیں، ان پر غور کا موقع ملتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہر تہمت لگانے والا خود کسی بدی میں مبتلا ہوتا ہے۔
اور تہمت لگانا اس بدی کو چھپانے یا اس بدی کا جواز ڈھونڈنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو کسی خاص گناہ میں ملوث ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور شخص ایسا پاک باز ہے جس کی سوسائٹی میں عزت اور قدر ہے، اگر دیکھتا ہے کہ ایسے شخص پر تہمت کا موقع مل گیا ہے، یعنی ممکن ہے حالات کے نتیجے میں لوگ اس بات کو قبول کر لیں کہ یہ شخص بھی اس بدی میں مبتلا ہے، تو وہ ضرور وہاں تہمت لگائے گا، اور عملاً یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ لوگ سب یہ کر رہے ہیں تو اب ہم پر باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھو جی وہ پردے میں کیا کیا کرتی ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں، اور میری بے پردگی پہ اعتراض ہے، اور اس کی ادائیں دیکھو جی اپنی کیا ہیں۔ ہر تہمت کے پیچھے ایک احساس کمتری ضرور ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص احساس کمتری سے پاک ہو اور تہمتیں لگانے کا عادی ہو۔ میرے اس بیان کو آپ اپنے تجربے پر اطلاق کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر تجربے کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان کی ایسی کمزوری نظر آئے گی، ہر تجربے کی روشنی میں آپ کو تہمت لگانے والوں کی کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری نظر آئے گی جس پر عملاً پردہ ڈالنے کے لیے، جس کا جواز مہیا کرنے کی خاطر وہ معصوموں کو الزامات سے چھیدتے ہیں اور ان کے دل زخمی کرتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بدیوں کا ذکر کرنے کے بعد جو یہ فرمایا، اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، یہ سب زہریں ہیں، تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح بچ نہیں سکتے، اور تاریکی اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں۔ وفاداری کا عہد تبتل کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کرے، کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا، وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ بس آج اسی حد تک یہ مضمون بیان کر کے اب اجازت چاہتا ہوں، اور باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اس کو الگ الگ کریں۔